Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all my Muslim brothers and sisters. امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور بہت اچھے سے قرآن سیکھ رہے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کر آئی ہوں جو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی قرآن پڑھنے میں اینڈ قرآن کا نالج گین کرنے میں، تجوید کے لحاظ سے بھی یہ زیادہ ہیلپ فل ہوگی انشاءاللہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی کلاس، بٹ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ایزیلی مل سکیں۔ أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ آج ہم مد کے بارے میں پڑھیں گے۔ مد کا سائن کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اسکرین میں۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کہ کھینچ کر پڑھنا۔ جب بھی کسی لیٹر کے اوپر اس طرح کا سائن آئے گا تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہر مد کا کھینچنے کا انداز اور اس کی ڈیوریشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہم ون بائی ون دیکھیں گے کہ کون سی مد کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے اور کس طرح لمبا کرنا ہے۔ مد کے ٹاپک میں سب سے پہلے ہم مد واجب کو دیکھیں گے کہ مد واجب ہوتی کیا ہے اور اس کو کتنا لمبا کرنا ہے اور اس کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں، کہاں کہاں جب وہ نشانیاں آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر مد واجب ہو رہی ہے۔ اور مد جائز کے بارے میں پڑھیں گے کہ مد جائز کیا ہوتی ہے اور اس کی نشاندہی کیا ہے اور اس کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے، اس کی ڈیوریشن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے مد کے معنی کیا ہیں؟ مد کے معنی ہے لمبا کرنا اور کھینچنا۔ مد کی جمع مدات ہیں، ہم آج مدات پڑھیں گے۔ مدات مطلب ڈفرنٹ مدات کے بارے میں، ڈفرنٹ مد کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی مد، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مد واجب کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر ہوگی۔ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے مد کے فوراً بعد حمزہ آ جائے تو اس کو کیا بولیں گے؟ مد واجب، اور اس کو 3 سے 4 مطلب 3 to 4 الف کے ایکول ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نیچے اگزامپلس دی گئی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ مد کے فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے، ہم ون بائی ون سارے اگزامپلس کو پڑھیں گے۔ ان کو ہم 3 to 4 الف کے ایکول لمبا کریں گے۔ کس طرح؟ فرسٹ اگزامپل دیکھیں، ہم مد کے فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے، جا۔ سیکنڈ اگزامپل ہے جی۔ تھرڈ ایگزامپل ہے سو۔ فورتھ ایگزامپل ہے اولیاء۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے دعائی۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے یشاء۔ یہ ہمارے پاس ایگزامپلس تھی مد واجب کی، جس کو ہم نے 3 to 4 الف کے ایکول لمبا کیا ہے۔ سیکنڈ مد کون سی ہے؟ مد جائز۔ اب مد جائز کی نشاندہی کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اسے مد جائز کہتے ہیں، اور اس کی ڈیوریشن کتنی ہے؟ 3 to 4 الف کے ایکول ہوگی جتنی مد واجب کی تھی۔ لیکن مد واجب کی نشاندہی کیا تھی کہ اگر مد کے فوراً بعد حمزہ آ جائے تو مد واجب تھی، اور مد جائز کیا ہوگی کہ مد کے بعد دوسرے کلمے میں، دوسرے ورڈ کے سٹارٹ میں الف یا حمزہ ہوگا تو اس کو کہتے ہیں مد جائز۔ اور عربک میں الف اور حمزہ کو ایک ہی مانا جاتا ہے کیونکہ ان کی وائسز بالکل سیم ہوتی ہیں۔ نیچے ایگزامپلس دی گئی ہیں، ہم ون بائی ون ساری ایگزامپلس کو ریڈ کریں گے اور 3 to 4 الف کے ایکول مد کو کریں گے لمبا۔ فرسٹ ایگزامپل دیکھیں، ما اصاب۔ سیکنڈ ایگزامپل ہے بنی آدم۔ تھرڈ ایگزامپل ہے ما امر۔ فورتھ ایگزامپل ہے قولوا آمنا۔ ففتھ ایگزامپل ہے کما ارسل۔ سکستھ ایگزامپل ہے الی اجل۔ یہ تھی ہمارے پاس مد جائز۔ نیکسٹ مد ہمارے پاس ہے مد لازم کلمی مثقل۔ مثقل کہتے ہیں باری کو، جو سب سے بھاری مد ہوتی ہے۔
سو اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر تشدید ہو تو اسے مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں. اس کی مقدار 5 to 6 الف کے ایکول ہوگی. ٹھیک ہے، سو ہم اس کو ان مد واجب اور مد جائز سے لمبا کر کے پڑھیں گے. اس مد کو سب سے لمبا کھینچیں گے 5 to 6 الف کے ایکول. سو نیچے ایگزامپلس ہیں. جب مد کے فوراً بعد تشدید آئے گی تو اس کو کیا کہیں گے؟ مد لازم کلمی مثقل. سو فرسٹ ایگزامپل آپ دیکھیں، مد کے فوراً بعد با پہ تشدید آ رہی ہے. مد کو 5 to 6 الف کے ایکول لمبا کریں گے اینڈ فوراً سے جوائننگ دیں گے با کے ساتھ. کس طرح؟ دابتن. سیکنڈ ایگزامپل دیکھیں، مد کے فوراً بعد جیم پہ تشدید آ رہی ہے. سو مد کو 5 to 6 الف کے ایکول ہم نے لمبا کرنا ہے اینڈ دین جوائننگ دینی ہے جیم کے ساتھ. حاجہو. نیکسٹ ایگزامپل ہے والصافاتی. فورتھ ایگزامپل ہے وَلَا تَحَاضُّونَ. ففتھ ایگزامپل ہے وَلَا الضَّالِّينَ. لاسٹ ایگزامپل ہے جس میں 2 بار مد آ رہی ہے. فرسٹ ہا کے اوپر مد ہے اور جیم پہ تشدید آ رہی ہے، آگے واو پہ مد ہے اور نون پہ تشدید آ رہی ہے. سو یہ ڈبل مد آ رہی ہے ایک ہی ورڈ میں. دونوں مدات کو 5 to 6 الف کے ایکول لمبا کریں گے اور نون پہ ٹائم دیں گے کیونکہ تشدید آ رہی ہے. اتحاجونی. سو یہ تھی ہمارے پاس مد لازم کلمی مستقل. لاسٹ مد ہمارے پاس ہے مد لازم کلمی مخفف. مخفف کہتے ہیں خلقی مد کو. حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم آ جائے مطلب سکون آ جائے تو اس مد کو کیا بولیں گے؟ مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں. اس کی مقدار بھی اتنی ہوگی جتنی مد لازم کلمی مثقل کی تھی 5 to 6 الف کے ایکول. کس طرح؟ اب دیکھیں مد کے فوراً بعد لام آ رہا ہے، لام پہ کیا ہے؟ سکون آ رہا ہے، جزم آ رہی ہے، اس کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے. تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ مد لازم کلمی مخفف. الآن. سو یہ تھی ہمارے پاس مدات. آج ہم نے 4 مدات کے بارے میں پڑھا ہے: مد واجب، مد جائز، مد لازم کلمی مستقل، مد لازم کلمی مخفف. سو میں امید کرتی ہوں آپ کو مد کے بارے میں سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ مد کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں اور مد کے نام کیا ہیں اور ان کو کتنا لمبا ہم نے کرنا ہوتا ہے. سو اب آپ انشاءاللہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو ڈیفرنٹ جگہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سی مد کہاں ہو رہی ہے اور اس کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے اور اس کا نام کیا ہے. اسی طرح قرآن پڑھتے رہیں اور قرآن سیکھتے رہیں اور آگے بھی سکھاتے رہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ایزیلی آپ تک پہنچ جائیں. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ پراپر وے سے پڑھیں تجوید کے ساتھ اور ڈیفرنٹ چیزیں اسے ریلیونٹ آپ سیکھیں، سو آپ میرے دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. I am Quran teacher and I am giving online classes to kids and females. Contact me anytime if you learn Quran. So Jazakallah khairan.